اسلامی فن تعمیر کی روح محمد حسن عسکری۔ اسلام نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے پر جو پابندی لگا دی تھی، اس کی وجہ سے پوری اسلامی تہذیب میں شبیہ کاری کو مقام حاصل نہ ہو سکا جو دوسری تہذیبوں میں حاصل ہے۔ خصوصاً عربوں میں تو اس فن نے اتنی بھی ترقی نہیں کی کہ جتنی ایران یا ہندوستان کی مسلمان تہذیبوں میں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ پابندی بھی ہے، مگر اس میں نسلی عنصر کو بھی بڑا دخل معلوم ہوتا ہے۔ سامی نسل کا شبیہ کاری سے کسی زمانے میں بھی ایسا شغف نہیں رہا جیسا آریائی نسل کو رہا ہے۔ عرب تو الگ رہے، من حیث القوم یہودیوں تک کی اس فن میں کوئی روایت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر یہودی مصور پیدا ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ یہودیوں کا بھی اصلی میدان ادب رہا ہے اور عربوں کا بھی، چونکہ یہودیوں کی کبھی کوئی حکومت نہیں رہی اور اس قوم کو کسی ملک میں بھی اطمینان سے ٹک کے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن عربوں کا ہمیشہ سے اپنا ایک ملک اور اپنی حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سسلی اور اسپین تک جا کے صدیوں حکمرانی کی ہے، اس لیے انہیں عمارتیں بنانے اور نئے نئے شہر بسانے کا خوب موقع ملا۔ مادی شکل میں چیزیں تخلیق کرنے کا شوق جو ان پابندیوں کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا تھا، پورا کا پورا تعمیرات میں صرف ہونے لگا۔ جن دوسری اسلامی حکومتوں میں مصوری اور مجسمہ سازی پیدا بھی ہوئی، وہاں بھی اس کا درجہ ثانوی ہی رہا، چنانچہ اسلامی فنون لطیفہ میں غالب حصہ تعمیرات کا ہی ہے۔ اسلامی تعمیرات کی اصطلاح روز استعمال ہوتی ہے، مگر ایک عجیب بات ہے، ہندوستان سے لے کے اسپین تک اسلامی عمارتوں کو دیکھ جائیے، تعمیر کا کوئی ایک انداز نظر نہیں آئے گا۔ کہیں قطبی اثرات ہیں، کہیں رومی، کہیں یونانی، کہیں بازنطینی، کہیں ایرانی اور کہیں ہندوستانی۔ خود ہندوستان ہی میں اسلامی عمارتوں کے مختلف انداز دکھائی دیں گے۔ شمال کی مغل عمارتوں میں ایرانی اثرات زیادہ ہیں تو کاٹھیا واڑ کی عمارتوں میں ہندو عناصر کا پلہ بھاری ہے۔ جس طرح ہم ایک خاص قسم کے ستونوں اور خاص قسم کے دروازوں کی عمارت کو یونانی یا رومی کہتے ہیں، ان معنوں میں اسلامی تعمیرات کا وجود ہی نہیں۔ اسلامی تعمیرات چند خاص اوضاع یا اشکال کا نام نہیں، بلکہ اس تصور اور اس روح کا نام ہے جو ان شکلوں کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسلامی تعمیرات کی اس روح میں جو سب سے عجیب خصوصیت ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی اس روح نے ذرا بھی تعصب سے کام نہیں لیا، اور جس قوم کے فن تعمیر میں جو عنصر پسند آیا بے کھٹ کے لے لیا۔ اسلام نے بتایا تھا کہ علم اور کلچر مسلمان کی ملکیت ہے، چین میں بھی ملتا ہو تو جا کے لے آؤ۔ اسلامی تعمیرات کے ماہروں نے اس پر حرف بحرف عمل کیا، اور کوئی ایسا بڑا کلچر نہ رہا جس کے فن تعمیر سے مسلمانوں نے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ بازنطینی عمارتوں سے مینار لی تو ہندوستان سے گنبد لیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی مخصوص علامت کمل کو مسجد کے گنبد کے اوپر جگہ دی۔ ہندوستانی معماروں کو لے جا کے دمشق کی مسجد بنوائی۔ ہندوستان میں عمارتیں بنوانے کے لیے یورپ سے فنکاروں کو بلا کے مشورہ لیا۔ غرضے کہ اسلام نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعمیرات کے معاملے میں شعوری طور پر بین الاقوامیت برتی، اور ہر قسم کی قومی اور نسلی تنگ نظری سے الگ ہو کر فن کو فن کی حیثیت سے دیکھا، اور ہر کلچر سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا۔ یعنی اس معاملے میں بھی اسلام نے دکھا دیا کہ اسلامی تہذیب جغرافیائی حد بندیوں سے بلند تر ہے، اور مذہب و ملت کا لحاظ کیے بغیر ساری قوموں کے ورثے کو انسانیت کا ورثہ، اپنا ورثہ سمجھتی ہے۔ اسلامی تعمیرات کی یہ تجرباتیت اور انتخابیت ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال بڑی مشکل سے ملے گی۔ اسلامی تعمیرات سے مراد یا تو مسجدیں اور مقبرے ہیں یا شاہی محل، مگر فنی اور تاریخی اعتبار سے جو اہمیت مذہبی عمارتوں کو حاصل ہے وہ دنیاوی عمارتوں کو حاصل نہیں۔ وہ تو خیر یورپ کی نئی تہذیب کو چھوڑ کر ہر تہذیب ہی میں معبد کو ایک خاص مقام حاصل ہے، مگر اسلامی تعمیرات کا تو نام آتے ہی مسجدوں کا تصور سامنے آتا ہے۔ مسجدوں پر اتنی توجہ اس لیے صرف کی گئی ہے کہ ہماری قوم کی عمیق ترین زندگیوں کی ترجمان ہے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ ان مسجدوں کی طرز تعمیر میں نظر آتا ہے۔ مسجد پر پہلی نظر ڈالتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں، الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ۔ اسلامی تہذیب اور اجتماعیت پر جو زور دیا گیا ہے، اس کی پوری غمازی ہماری مسجدیں کرتی ہیں۔ دوسرے مذہبوں کے معبد پر غور کیجیے تو دیکھیں گے کہ عمارت میں پر اسرار ماحول پیدا کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ کہیں بالکل اندھیرا ہے تو کہیں سورج کی روشنی کو رنگے ہوئے شیشوں میں سے گزارا گیا ہے تاکہ دماغ پر ایک مخصوص قسم کی اجنبیت اور ہیبت طاری ہو سکے۔ اسلامی عمارتوں میں اس قسم کی بازیگری مطلق روا نہیں رکھی گئی۔ مسجد کی سب سے اہم چیز صحن ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ روشنی اور ہوا آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خود اسلام کا سارا فلسفہ زندگی ہی ابہام پرستی اور رمزیت سے کوسوں دور ہے۔ اسلام انسانی ذہن کو علم اور کلچر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منور کرنا چاہتا ہے۔ اسی آدرش کی علامت ہماری مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کے زیر اثر دوسری اسلامی عمارتوں میں بھی یہ خصوصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ یہاں ہوا اور روشنی پر کم سے کم پابندی لگائی جاتی ہے۔ پھر اسلامی عمارتوں کے نقشے بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اسلامی عمارتیں ہندو یا گوتھک عمارتوں کی طرح بھول بھلائیاں نہیں ہوتی۔ یہاں عمارت ساز بنیادی نقشے سے انحراف نہیں کرتا۔
ہندو عمارتوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے کو بیچ میں کوئی بات سوچ گئی اور وہ کر گزرا، مگر اسلامی عمارتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جیسے ذرا ذرا سی تفصیل پہلے سے سوجی ہوئی ہو۔ اسلامی عمارت ساز وقتی جذبات یا اثرات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ ایک عقلی اور اقلیدسی نقشے کی۔ بعض لوگوں کو یہ اقلیدسی زنجیریں بہت گراں گزرتی ہیں، خصوصاً یورپ کی بجز عقلیت پرستی سے اکتائے ہوئے دماغوں کو۔ مثلاً یہ لوگ تاج محل کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس عمارت کو بیچ میں سے کاٹ کر ایک حصہ اٹھا لیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں حصے بالکل ایک ہیں اور دوسرے حصے میں کوئی نادر بات ہی نہیں ہے۔ مگر یہ اعتراض بڑا غیر تاریخی اور نامنصفانہ ہے۔ جس تہذیب نے کوئی فن پارہ پیش کیا ہے اس کی روح کو سمجھے بغیر اعتراض جائز نہیں۔ اسلام صرف فلسفیوں اور صوفیوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کا مذہب ہے۔ اسلام کی بنیاد مبہم جذبات اور نادر تجربات پر نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے ذو اضعاف عقل مشترک یعنی عقل پر ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ اتنا صاف، سچا، بے میل اور غیر مبہم ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے اسلامی فنون لطیفہ میں بھی جذبات پر عقل کو فوقیت حاصل رہی ہے۔ وہی شرط اسلامی عمارتوں کے نقشوں میں بھی ملحوظ رہی ہے۔ یہ منطق یا اقلیدسی کیفیت کسی ذہنی اور روحانی لاچاری یا بے مائگی کا نتیجہ نہیں، بلکہ زندگی کے ایک بنیادی تصور سے متعلق ہے۔ اسلامی تعمیرات پر توحید کے عقیدے نے بڑا گہرا اور زبردست اثر ڈالا ہے۔ اسلامی عقیدے میں خدا، انسان اور فطرت دونوں سے بلند تر ہستی ہے۔ اس کا وجود ایسا مطلق و مجرد اور غیر مرئی ہے کہ کسی مادی چیز سے اس کی مماثلت ممکن ہی نہیں۔ خدا کا عرفان حسیات اور جذبات کے ذریعے ممکن نہیں، کیونکہ یہ دونوں قوتیں تو مادی لوازمات کے ذریعے عمل کرتی ہیں۔ البتہ افلاطون والی عقل محض کی تھوڑی سی پہنچ خدا تک ہے۔ چنانچہ فنون لطیفہ کے ذریعے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ خدا انسان کی سب سے بڑی تلاش کا مرکز ہونا چاہیے، ہمیں حسیات اور جذبات کی نہیں بلکہ عقل محض کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس اصول کے مطابق اسلامی عمارتوں کے نقشے منطق کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں۔ اسی بنیادی اصول کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ اسلامی تعمیرات نے اپنی اوضاع و اشکال میں ہمیشہ فطرت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ دنیا کی اکثر بڑی بڑی تہذیبوں کے فن تعمیرات کی یہی جدوجہد رہی ہے کہ عمارت ایسی نہ معلوم ہو جیسے اوپر سے لا کے رکھی گئی ہے، بلکہ یہ معلوم ہو جیسے زمین میں سے خود بخود ابھر آئی ہے۔ عمارت کا ڈھانچہ اور عمارت کے خطوط فطری منظر کے خطوط کے خلاف نہ ہوں، بلکہ اس درجہ ہم آہنگ ہو کہ عمارت منظر میں مدغم ہو کے رہ جائے۔ چنانچہ جنوبی ہند کا کوئی ہندو مندر دیکھیے، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی آم کے پیڑوں کا جھنڈ ہو۔ مندر کے سارے پیچ و خم اور نشیب و فراز وہی ہوں گے جو آموں کے جھنڈ کے ہوتے ہیں۔ اسلامی فن تعمیر اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلامی عمارت فطرت پر انسان کی فوقیت کا اعلان کرتی ہے۔ اسلامی معمار فطرت کا کہنا نہیں مانتا، وہ فطرت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ فطرت کے خطوط کی مدد لیے بغیر اپنے دماغ سے ایک نئے ڈھانچے، ایک نئے نقشے کی تخلیق کرتا ہے۔ ہندو فن تعمیر میں انسان فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں انسان فطرت سے اوپر اٹھنے، فطرت پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر انسان کو ایک نئی جرت، ایک نئی امنگ اور ایک نئی خود اعتمادی سکھاتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر زبان حال سے یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان محض اپنی طاقت کے بلبوتے پر آسمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ انسانی روح فطرت کی رعنائیوں سے استفادہ کیے بغیر بذات خود حسین اور رفیع ہے۔ یوں اسلامی فن تعمیر نے فطرت کی نقالی بھی بڑی عمدگی سے کی ہے۔ مثلا مسجد قرطبہ کے ستون دنیا بھر کی عمارتوں کے بڑے معرکے کی چیز سمجھے جاتے ہیں۔ ان ستونوں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا صحرا میں کھجور کے درخت کھڑے ہیں، مگر فطرت کی تابعداری تو کجا فطرت کی نقالی تک کبھی اسلامی تعمیر کا بنیادی اصول نہیں بنا۔ اسلامی عمارت دور سے بھی فطرت سے بالکل الگ تھلگ کھڑی دکھائی دیتی ہے اور اپنے آپ کو فطرت میں مدغم نہیں ہونے دیتی۔ اسلام سے پہلے کی بہت سی تہذیبوں میں معبود عموماً فطری قوتیں ہوا کرتی تھیں، اسی لیے وہ اپنی عمارتوں میں بھی فطرت کی ہم آہنگی اور فطرت سے مفاہمت ڈھونڈتے تھے۔ مگر اسلام کا خدا ساری فطرت کا خالق ہے، اس کے پرستار کو فطرت کی خوشامد یا فطرت کے مفاہمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ فطرت سے یہی علیحدگی اور بے نیازی سارے اسلامی فن تعمیر میں جھلکتی ہے۔ ہندوستان میں تو خیر مسلمانوں پر ایرانیوں اور ہندوؤں کا اثر پڑ چکا تھا، اس لیے عام گھروں اور بستیوں میں یہ عنصر اتنا نمایاں نہیں دکھائی دیتا۔ مگر اسپین کی زندگی پر عربوں کا اثر اتنا گہرا پڑا ہے کہ عرب سلطنت کو ختم ہوئے بھی صدیاں گزر گئیں، مگر عربوں کی نشانیاں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ اسپین کی معمولی بستیاں تک اس انداز سے بنائی گئی ہیں کہ ان کا ہر خط اور ہر وضع فطرت کے مقابل صف آرا ہے۔ انسان اور فطرت کا یہ تقابل صرف اسلامی تعمیرات ہی میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی فنون لطیفہ میں بھی کار فرما ہے۔ انسان اور فطرت کے تضاد کو 19ویں صدی کے ادبی تنقید اور جذباتی فلسفے نے بہت بدنام کیا ہے، مگر 20ویں صدی میں اس پر شرمانے کی زیادہ ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ 20ویں صدی کی سب سے نمایاں فنی چیز یعنی اقلیدسی مصوری اسی تضاد کی ترجمان ہے۔ پھر یہ اقلیدسی مصوری براہ راست اسلامی اثرات کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ صنف خصوصیت کے ساتھ اسپینی مصوروں کی ایجاد ہے، اور اسپینی لوگوں کی روزمرہ زندگی ہی اقلیدسی مکانوں اور اقلیدسی بستیوں میں گزرتی ہے۔
پھر اسپین کی عرب عمارتوں میں دیواروں کے اوپر عربی تحریریں ہیں جو خالصتاً اقلیدسی مصوری کے بہترین نمونے ہیں۔ فی الجملہ اسلامی تعمیرات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کی ایک علیحدہ اور مستقل ہستی ہے جو فطرت کو سیڑھی بنا کر اپنا دماغ اور اپنی روح کی ہمت سے خدا کی طرف بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ عقلیت، علو، خود اعتمادی، عزم اور بلند سے بلند تر ہونے کی لگن، یہ ہے اسلامی عمارتوں کی خصوصیت اور انفرادیت۔